صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اس کے بعد ہم التحیات کی طرف آتے ہیں۔ التحیات میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ اخلاق حضور کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب تحفے خدا ہی کے لیے، والصلوات والطیبات، اور بدنی عبادتیں بھی سب خدا ہی کے لیے ہیں، اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اموال سے یا زندگی کی صلاحیتوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی سب خدا ہی کے لیے، خدا کے حضور تحفہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تحفہ کیا ہوا کرتا ہے اور کیسا تحفہ ہے، اور کیا روز ایک ہی تحفہ بار بار پیش کرتے چلے جائیں گے؟ اس مضمون پر جب آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تحفہ نہ ٹیکس ہے، نہ تجارت ہے، بلکہ تحفے میں ایک خاص مضمون پایا جاتا ہے جس کو سمجھے بغیر آپ التحیات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تحفے میں مضمون یہ پایا جاتا ہے کہ مادے کو روحانی کیفیات میں تبدیل کرنا، یہ ایک بارٹر سسٹم ہے جس کا مٹیریلزم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور مٹیریلزم میں بھی جہاں انسانی مجبوریوں کے تحت دل اعلیٰ لذات کی تمنا کرتا ہے وہاں تحفے کا مضمون ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ بس ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہو یا اور مٹیریلسٹ فلسفی ہو، جیسا کہ مغربی کیپٹلزم کی فلسفی بھی مٹیریلسٹ ہے، ان میں تحفے کا مضمون سجدہ نہیں ہے اور ایک بے تعلق سی چیز ہے۔ اگر انسانی فطرت کی مجبوری نہ ہوتی تو ان دونوں نظاموں سے تحفے کا تصور مٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ تحفہ یہ ہے کہ میٹر جو ایک ٹھوس چیز ہے وہ دے کر اس کے بدلے ایک ایسی کیفیت حاصل کریں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو آپ کے دل کے تصور سے، دل کے حالات سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہے، جو آپ کے تصورات کی دنیا سے تعلق رکھنے والی کیفیت ہے۔ اور اگر کامل عقل کے ساتھ، اگر مارکس کی عقل کے ساتھ آپ اس سودے کا معائنہ کریں گے تو آپ کہیں گے پاگل پن ہے، جنون ہے، حد سے زیادہ بے وقوفی ہے۔ کسی دوست سے محبت ہے، اس کے وجود کو حاصل کرو، اس سے جو کچھ لے سکتے ہو لو، لیکن اس کو کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے دوست کو جس سے ظاہری طور پر کچھ ملنے کی بھی توقعات نہ ہو، اس کے اوپر اپنے مال نشاور کرنا، اپنی زندگی کی محنتیں قربان کرنا نہایت درجے کی بے وقوفی ہے۔ ملتا کیا ہے اس کے بدلے؟ اس کے بدلے محبت ملتی ہے، جو ایک ایسی کیفیت ہے جس کو کوئی انسان انگلی لگا کر دکھا نہیں سکتا کہ یہ محبت ہے۔ نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کا روپ ہے، نہ اس کا مزہ ہے، نہ اس کی خوشبو ہے، ایک کیفیت ہے، اس کے سوا اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ بس مادی کے حالت کو روحانی حالت میں تبدیل کرنے کا نام تحفہ ہے، جو کسی اور ٹرانزیکشن میں، کسی اور تبادلے میں نہیں ملتا۔ بس آپ نے اب تک جو خدا تعالیٰ سے تعلقات قائم کیے، اس کے حضور رکوع کیا، اس کے حضور سجود کیے، تو آپ نے قربانیاں تو دی اور اطاعت بھی کی، لیکن کیا یہ ایک میکینیکل سی اطاعت ہے؟ ایسی اطاعت ہے جیسے کسی بادشاہ کی عظمت کو قبول کر کے اس کے خوف سے اطاعت کی جاتی ہے۔ خوف اطاعت کے لیے لازم ہے لیکن کافی نہیں۔ حقیقی اطاعت محبت کی اطاعت ہوا کرتی ہے، اور جب آپ سبحان ربی کہتے ہیں تو یہاں محبت کے تعلق کا اقرار کر لیا گیا ہے، ورنہ میرا رب نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کا رب ہے، ٹھیک ہے، کائنات کا رب ہے اور جابر ہے اور طاقتور ہے، اس کے سامنے جھکنا ضروری ہو گیا، عقل نے سمجھا دیا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے رب کے مضمون میں ایک پیار کا مضمون داخل ہو گیا۔ بس اس کے بعد کچھ تحفے اور تحائف کا سلسلہ بھی تو جاری ہونا چاہیے۔ چنانچہ انسان رب کو اپنا بنا کر پھر بڑی عاجزی سے یہ اس کے حضور عرض کرتا ہے، سبحان التحیات للہ، سب تحائف اللہ کے لیے ہے، والصلوات والطیبات، اور تحائف کیا ہیں؟ بدنی قربانیاں،
वस्सलावात हो और माली कुर्बानियाँ। ये मजमून इन दो लफ्ज़ों से बयान तो नहीं होता, लेकिन मजबूरन वक्त की रियायत के मुताबिक मैंने खुलासतन ये कह दिया है। बदनी कुर्बानियाँ महबूब के लिए इंसान देखें कितनी करता है, उसकी खातिर इंसान हर तकलीफ उठाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि मोहब्बत के अदना दर्जे में भी ये कैफियतें रोज़ हमारे मुशाहदे में आती हैं। एक दरवाज़ा, सर्दी का मौसम है, दरवाज़ा खुला रह गया है, ठंडी हवा का झोंका आता है, कोई आपका दोस्त उठकर खोलने के लिए जा रहा है, आप जल्दी से उठते हैं, नहीं तुम बैठो मैं करता हूँ। क्या मुसीबत है, क्यों उसको नहीं करने देते? वो काम कर रहा है, ठंडी हवा से आप भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएगा, आपने क्यों पहल की? ये फितरत की गहरी आवाज़ है जो आपको बता रही है कि जब आप किसी आला मकसद के लिए बदनी तकलीफ उठाते हैं तो उसके नतीजे में लज्जत पाते हैं। देने के नतीजे में जो लज्जतें हैं वो मजमून हमें तहाइफ का मजमून समझाता है। लेने के नतीजे में जो लज्जतें हैं वो अदना हालतें हैं। असल आला लज्जतें, जो दायमी लज्जतें हैं, जो लतीफ तर लज्जतें हैं, वो हमेशा देने के नतीजे में हासिल होती हैं। आप अपने महबूब को कुछ पेश करें और वो वापस कर दे तो देखिए कैसी तकलीफ में आप मुब्तला होंगे। और कुछ देर के बाद अगर वो कुछ आपको देता है तो बाज़ दफ़ा लेने का मज़ा तो है, लेकिन थोड़ा सा दिल बुझ जाता है और इंसान कहता है मैं कुछ और दूं इसको, ताकि देने के लिहाज से मैं बाला रहूं। हालांकि ये देना अदना हालत का देना है, लेकिन उसमें भी इंसान एक किस्म की बालाई हालत चाहता है। वो चाहता है मैं ज़्यादा दूं, उससे कम लूं, मैं ज़्यादा तकलीफ उठाऊं, उसको कम तकलीफ पहुंचाऊं। ये जो लज्जतें हैं ये इंसान के अंदर एक नया वजूद पैदा करती हैं जिसका खुदा से ताल्लुक़ कायम हो सकता है, क्योंकि खुदा मादी नहीं है। और इंसानी ताल्लुकात में इस मजमून को खुदा ताला ने इसीलिए रखा है। मैं बता रहा था कि अत्ताहियात का मतलब है तोहफे, और तोहफ़ों का ताल्लुक़ आम दीगर इंसानी लेन देन के मामलात से बिल्कुल अलग और मुमताज़ होता है। इसमें इंसान एक चीज़ इस खातिर किसी दोस्त या किसी बड़े के हुजूर पेश करता है कि उसके नतीजे में उसे वैसी कोई चीज़ न मिले बल्कि उसकी मोहब्बत और रज़ा हासिल हो, और यही तोहफ़े का मफ़हूम है। इस नुक्ता निगाह से जो भी माली कुर्बानियाँ हम खुदा की राह में पेश करते हैं उनके अंदर बढ़ाकर वापस लेने का मजमून कुर्बानी करने वाले के जहन में नहीं आना चाहिए। इसी मजमून को कुरान करीम यूँ पेश फरमाता है, वला तमनुन तस्तक्सिर, कि तू ये सोच कर एहसान न किया कर कि तू बढ़ाकर वापस लेगा। इसलिए अगरचे आपको ये बार बार समझाया जाता है कि खुदा ताला हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ा कर देता है, मगर अगर इस नीयत से खुदा के हुजूर पेश किया जाए कि ज़्यादा मिलेगा तो ये बहुत ही अदना सौदा है और अपनी कुर्बानी को तोहफे की बजाय एक आम तिजारत बना देने वाली बात है। खुदा से तिजारत का मामला चलता तो है, लेकिन वहाँ तिजारत का मफहूम और है। बस तोहफे के लफ्ज़ ने, अत्ताहियात ने हमें बता दिया कि दर हकीकत जो कुछ तुम खुदा के हुजूर पेश करते हो इस नीयत से पेश किया करो कि उसके बदले जज़ा मिले, और जज़ा रज़ा की जज़ा हो, ना कि दुनियावी जज़ा। इस नीयत से तोहफे के मज़मून समझने के बाद हमारी तमाम कुर्बानियों पर एक गैर मामूली असर पड़ेगा। चुनांचे कुरानिक नमाज ने हमें सिर्फ़ माली कुर्बानियों से मुतलिक ये नहीं समझाया, बल्कि बदनी कुर्बानियों से मुतलिक भी यही समझाया है। फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। अस्सलावात से बदनी कुर्बानी मुराद है, और अत्तय्यिबात से वो पाकीज़ा चीज़ें जो कौली हों या फ़िहली हों या जिन्स से ताल्लुक़ रखती हों,
جو ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، بس اس پہلو سے انسان کے خدا سے تمام تعلقات تحفہ پیش کرنے کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تحفہ قبول کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو انسان کسی بڑے انسان سے تحفہ دیتا ہے، اس کے مقابل پر وہ ادنا ہوتا ہے، مالی لحاظ سے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی۔ ایسا شخص دل میں خواہش تو بہت رکھتا ہے کہ میں کسی طرح بڑھا چڑھا کر پیش کروں، لیکن اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر وہ شخص جس کے حضور وہ تحفہ پیش کرنا چاہے حقیقتاً معزز ہو اور دل کا کریم ہو، تو وہ اس کے ادنا کو بھی بہت بڑھا کر قبول کرتا ہے۔ اس کے سوا اس غریب کی دل کی تمنا پوری ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں ہوتی۔ گویا اس کی دل کی تمنا بھی کسی بڑے انسان کے کرم پر منحصر ہے۔ بس اس پہلو سے جہاں تک خدا کو تحفہ دینے کا تعلق ہے، وہ تو یہی رشتہ بنتا ہے۔ ایک ایسے وجود کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے جو ہر لحاظ سے بالا ہے اور اسے ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم تحفہ پیش کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قبول کرتا ہے تو کرم کے نتیجے میں اس رنگ میں قبول کرتا ہے جیسے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور چونکہ وہ زیادہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس لیے وہ از خود زیادہ دیتا ہے، ورنہ پیش کرنے والے کو تو اپنی غربت اور کمائیگی کا احساس تھا۔ وہ تو اس شرم سے پیش کر رہا ہے کہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ پیش کر سکوں، کیونکہ میرا محبوب اتنا بڑا ہے کہ میری طرف سے کچھ بھی پیش کیا جائے تو وہ چیز اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ اس کے حضور جائے۔ بس اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ خیال آنا کہ جتنا میں دوں گا اس سے مجھے بڑھا کر وہ دے دے گا، کتنی کمینی بات ہوگی، کتنی گھٹیا بات ہو جائے گی، اور تحفے کے مزاج بگاڑنے والی بات ہوگی۔ بس خدا تعالیٰ سے تعلقات کے وقت یہ سودا میں پیش نظر نہ رکھا کریں کہ ابھی میں نے دیا اور کل مجھے زیادہ مل جائے گا، بلکہ یہ خیال کیا کریں کہ جو دینا چاہیے خدا کی راہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تحفہ پیش کرنے کو دل چاہتا ہے، اور تحفے کے مقابل پر اگر کوئی واپسی کی بات کرے تو اس سے بھی انسان شرم سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس نیت سے خدا کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اور شرم کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جتنی توفیق ہے اس کے مطابق دے رہا ہوں، ورنہ حق یہ تھا کہ اس سے بہت زیادہ دیا جاتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے اور دنیا میں فوراً واپس نہ کرے، تو یہ دماغ میں خیال پیدا ہو جانا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی چندے میں بڑی برکت پڑتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بہت ہی گھٹیا اور کمینی بات ہوگی اور یہ تحفہ نہیں رہے گا، اور چونکہ تحفہ نہیں رہے گا اس لیے قبول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اتحیات نے ہمیں بتایا ہے کہ تحفے ہی ہیں جو قبول ہوں گے، باقی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اگر تحفہ پیش کرتے ہو تو منظور ہے، تحفہ نہیں تو پھر تم اپنے کام سے کام رکھو، خدا اپنے کام سے کام رکھتا ہے تمہارے ساتھ۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں خدا سے تعلق قائم نہیں ہوگا۔ دوسری بات اتحیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روزانہ ہم خدا کے حضور 5 وقت جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کوئی پہلے تحفے تو دوبارہ نہیں دیا کرتا۔ آخر ہم 5 وقت جو 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں ہر نماز میں بعض دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ جب خدا کے حضور یہی بات پیش کرتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا یہ مطلب تو بہرحال نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک دفعہ جو نیکیاں کر دیں، ایک دفعہ جو قربانیاں خدا کے حضور پیش کیں، وہی بار بار اسی کو تحفہ بنا بنا کر دے رہے ہیں، کیونکہ دنیاوی تعلقات میں تو انسان ایسا نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو بہت ہی پاگل اور احمق دکھائی دے گا۔ بس نماز 5 وقت یہ پیغام دیتی ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان تم نے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں۔ اگر 2 نمازوں کے درمیان کوئی اچھا قول بھی تم نے کہا ہے، نیک قول، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور قرآن کے ارشاد کے مطابق
وہ بھی ایک ہدیہ تحفہ ہے، ایک اچھا نیک عمل ہے، خواہ قول ہی اچھا ہو وہ بھی نیک اعمال میں شمار ہو جاتا ہے۔ بس اگر اس عرصے میں کوئی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی تو ذکر الہی کی توفیق ملی ہوگی، کسی کو نیک نصیحت کرنے کی توفیق ملی ہوگی، غیر کو نہیں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق ملی ہوگی۔ اس تمام عرصے میں جو دو نمازوں کے درمیان آپ پر گزرتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ آپ نے ضرور بنانا ہے، اور وہی تحفہ ہے جو خدا کے حضور پیش کیا جائے گا۔ بس اگر اس پہلو سے سوچتے ہوئے جب نماز میں آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں تو بسا اوقات دل کانپ جائے گا کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے حضور تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور تحفے بھی ایسے ہیں جو جمع کی صورت میں تحائف پیش کر رہے ہیں، والصلوات نیک اعمال کے ذریعے، بدنی قربانیوں کے ذریعے بھی، والطیبات اور اچھی چیزیں پیش کر کے بھی۔ بس اس مضمون کو سمجھنے کے بعد التحیات کا پیغام بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر دائرے پر حاوی ہو جاتا ہے، روزمرہ کی نمازوں میں نیکیاں بھرنے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے حضور وہی نیکیاں قبول ہوں گی جو تحائف کا رنگ رکھتی ہوں گی، اس کے بغیر نہیں۔ چنانچہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں یہی پیغام ہے دراصل جو دیا گیا ہے کہ نیکی کی تعریف ہی تم نہیں سمجھتے اگر تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ جو کچھ خدا کے حضور پیش کرتے ہو وہ کرو جو سب سے اعلیٰ ہو۔ اگر سب سے اچھا پیش کرنے کا تمہیں مزاج نہیں ہے، اگر تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ خدا کے حضور سب سے اچھا پیش کرنا چاہیے، تو تمہیں نیکی کی تعریف کا علم نہیں۔ بس نیکی کی تعریف اور تحفے کی تعریف ایک ہی ہو گئی، کیونکہ تحفے میں بھی انسان اچھی چیز چن کے پیش کیا کرتا ہے، ٹیکس میں بری چیز چن کے پیش کیا کرتا ہے۔ اگر مالیہ وصول کرنے والے گندم کی شکل میں مالیہ وصول کرنے آئیں تو کبھی ذمہ دار یہ نہیں کرتا کہ بہترین گندم چن کے وہ مالیہ والوں کے سپرد کر دے، جو سب سے ذلیل اور پانی میں ڈوبی ہوئی یا کالی ہوئی گندم ہے وہ مالیے میں لگا دے گا۔ تحفے میں برعکس مضمون ہے، بس حقیقت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا میں تحفے ہی کی تعریف کی جا رہی ہے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تمہیں محبت نہ ہو، بس محبت ہی کے نتیجے میں تحفہ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ محبوب کے لیے تحفہ پیش کیا جاتا ہے اس لیے محبوب کے لیے محبوب چیز پیش کی جاتی ہے۔ بس وہ اعمال قبول ہوں گے جو آپ کو محبوب ہوں، جن کو فخر کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہوں۔ وہ اچھی چیزیں، مالی قربانی ہو یا کوئی اور کلمات کے ذریعے خدا تعالیٰ کی حمد کا بیان ہو، وہ ساری اچھی چیزیں جو آپ پیش کرتے ہیں ایسے رنگ میں ہوں کہ سجی ہوئی ہوں، اچھی لگ رہی ہوں، آپ کو آپ کی نظر میں بھی محبوب ہوں۔ اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد انسان کہتا ہے یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے نبی ہم تجھ پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سلام در حقیقت تحفے ہی کے رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ خدا کو تحفہ دینے کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہستی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور اللہ کو تحائف پیش کرنے کے بعد سب سے زیادہ تحفے کا حق اگر کوئی وجود رکھتا ہے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا وجود ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ ناسمجھی سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ حاضر ناظر ہیں، اور حاضر ناظر کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دلیل درست ہو تو پھر خدا حاضر ناظر نہیں رہے گا، کیونکہ اسی تخاطب میں التحیات علیکہ یا اللہ نہیں کہا گیا، بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو خدا غائب ہو گیا اور محمد رسول اللہ حاضر ہو گئے،
یہ مضمون تو بالکل ہی اکھڑ جائے گا اور بے معنی ہو جائے گا. اس لیے یہاں جو تخاطب ہے وہ اور معنی رکھتا ہے. بعض دفعہ حاضر کو غائب کیا جاتا ہے عزت اور احترام کے نتیجے میں، اور غائب کو حاضر کیا جاتا ہے عزت اور احترام کے نتیجے میں. حضرت جب ہم کہتے ہیں تو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائب بھی ہیں مگر معزز بھی ہیں، کیونکہ کا لفظ اعزاز کے لیے پایا جاتا ہے. لیکن یو پی میں جب خطاب کرتے ہیں تو بعض دفعہ حاضر کو غائب کے طور پر خطاب کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور بعض دفعہ غائب کو مخاطب کر دیا جاتا ہے عزت کی خاطر. چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ غائب ہیں. تو یہ جو طرز تخاطب ہے یہ اسی معنی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور احترام کی خاطر آپ کہا جا رہا ہے حالانکہ آپ غائب ہیں، اور خدا حاضر ہے لیکن اس سے عزت اور احترام کی خاطر غائب کیا جا رہا ہے. اور یہ محاورہ کلام کا دنیا کے ہر کلام میں ملتا ہے. بس خدا کے ساتھ اس کے عظمت و شان کے پیش نظر حاضر ہوتے ہوئے بھی غائب کا خطاب ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے مرتبہ پر خدا کے مرتبے کے بعد ذکر ہے، لیکن غائب ہوتے ہوئے بھی مخاطب کا خطاب ہے. تو اس سے زیادہ اس کے اور کوئی معنی نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو جیسے کہ بعض مسلمان یقین کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ہر نماز پڑھنے والے کی نماز کے سامنے اس موقع پر وہ سامنے آ کھڑے ہوں گے. یہ محض ایک جاہلانہ بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ خیال بھی شرک ہے. بس جب بھی آپ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو عزت اور احترام کے لیے خطاب کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں سامنے رکھ کر خطاب نہیں کر رہا ہے. دوسری بات ہے السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم سب پر بھی سلام ہو، اور مخاطب کے بعد متکلم کا صیغہ آیا کرتا ہے. بس اس پہلو سے بھی اس تحیات کے اندر ایک حسن بلاغت پایا جاتا ہے. غائب میں خدا کی بات ہوئی، پھر مخاطب میں حضرت محمد رسول اللہ کی بات ہوئی، اس کے بعد ہم متکلم میں داخل ہو گئے اور اپنے ساتھ تمام مومنین کو شامل کر لیا، خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں. اس لیے موجودگی کی کوئی بحث نہیں ہے اس مضمون میں، صرف ایک درجہ بدرجہ مرتبے کی بحث گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک حسن کلام ہے جو یہ اس شان کے ساتھ اپنے پہلو بدل رہا ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر تمام صالح بندوں پر سلامتی بھیجی گئی. اس مضمون پر جا کر سورہ فاتحہ سے جو ہم نے مضامین سیکھے تھے وہ ایک حصے پہ آ کر اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئے، اور خدا تعالیٰ کی حمد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور ہر قسم کی دعائیں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے ہم نے اس میں مانگی. اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلقات قائم کیے. اب اس کے بعد سوال ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیا موقع ہے، اور اس مقام پر اسے کیوں سجایا گیا ہے. میں نے جہاں تک غور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ در حقیقت سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور محمد رسول اللہ بھی سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور یہ مضمون سورہ فاتحہ ہی کا ہے جو یہاں آ کر کامل ہوتا ہے، اور ہمیں ایک نئی طرز پہ بتایا جا رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں صرف خدا کا اقرار ہی نہیں کرتے معبود کے طور پر، بلکہ ایاک کہہ کر
غیر کی نفی بھی ساتھ کر رہے ہیں. تو حقیقت میں لا الہ الا اللہ کا مضمون ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بہت شان کے ساتھ گو مختلف لفظوں میں بیان ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم انعمت علیہم کے مضمون میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نبی جس پر سب سے زیادہ انعاموں کی بارش کی گئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. اسی لیے نماز میں جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کے رستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، تو سب سے زیادہ واضح طور پر جو نبی انسان کے ذہن پہ چھا جاتا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ ہی ہیں جو ذہن پر چھاتے ہیں، آپ ہی ہیں جو دل میں سما جاتے ہیں، اور حقیقت میں آپ کے نام کے ساتھ باقی سب نبیوں کا نام شامل ہو جاتا ہے. پس انعام یافتہ لوگوں میں سب سے اہم ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور اسی کا دوسرے لفظوں میں بیان یوں ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نماز نے چونکہ درجہ بدرجہ ہماری تربیت کی اور سورہ فاتحہ کا مضمون ہم پر مزید کھلتا چلا گیا. اس مضمون کا معراج یہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لیکن یہاں یہ کلمہ تجربے کے بعد بیان ہوا ہے، نظریاتی طور پر نہیں. سورہ فاتحہ نے ہمیں خدا سے تعلقات کے ایسے تجارب سے گزارا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہم پر اس طرح ظاہر فرما دیا کہ تحفہ دیتے وقت سب سے پہلے خدا کی ذات کا تصور ذہن میں آیا، اور اس کے مان بعد حضرت محمد رسول اللہ کا تصور ذہن میں آیا. بس اسی مضمون نے ہمیں یاد کرایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو ہی چیزیں ہیں حقیقت پہ، باقی سب افسانے ہیں. محمد رسول اللہ اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ، اور باقی وہ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق کی بنا پر ان کا وجود بنتا ہے. یہاں تک سورہ فاتحہ کا سفر حاضر اور مستقبل کا سفر تھا. اس میں مخاطب ہوا جا رہا ہے حاضر کے طور پر، دعائیں مانگی جا رہی ہیں حاضر یا مستقبل کے طور پر. اب سورہ فاتحہ آپ کو دوسرے زمانوں کا سفر، نماز دوسرے زمانوں کا سفر بھی کرائے گی، اور پہلوں کی یادیں بھی آپ کے لیے لے کر آئے گی. چنانچہ آپ دیکھیں شروع سے آخر تک جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، یہ شہادت نہیں دیتے، اس وقت تک ہماری دعائیں ساری حاضر اور مستقبل سے تعلق رکھنے والی دعائیں ہیں. ان معنوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا بھیجتے وقت بھی آپ کو ماضی کے وجود کے طور پر مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ایک حاضر وجود کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کا زمانہ زندہ ہے. آپ ایک ایسے زندہ نبی ہیں جو زمانی لحاظ سے ماضی میں نہیں رہے، بلکہ حال کے بھی نبی ہیں اور مستقبل کے بھی نبی ہیں. اس لیے اس اب تک کا جو مضمون تھا وہ چونکہ حاضر اور مستقبل کے زمانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے آپ کا ذکر ان لوگوں میں کیا گیا. اب ماضی کی طرف بھی سورہ نماز ہمیں لے کے جاتی ہے. چنانچہ اس کے مان بعد ہم جب درود بھیجتے ہیں تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کہہ کر ماضی کے نیک لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس کا حق ہے کہ اس پر سلام بھیجا جائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی بزرگ نبی ہیں جن کی اولاد میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. آپ وہی بزرگ نبی ہیں جن کی دعاؤں کو خدا تعالیٰ نے قبولیت کا شرف بخشا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعاؤں کا بہترین ثمر ہیں. بس اس تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ تم اگر اپنے محسنوں کے لیے دعا کرتے ہو اور ان کو لیے تحائف پیش کرتے ہو
تو ایک سابق بڑے عظیم محسن کو بھی یاد رکھنا، اور وہ ابراہیم ہیں، اور ان کے حوالے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجو۔ تو سلامتی تو ہم دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے ساتھ منسلک کر کے حضرت ابراہیم کو بھی بہت ہی عظیم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور کما صلیتا میں جاری سلامتی ہے، کوئی ماضی کی سلامتی نہیں ہے۔ یہ مضمون بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم پر سلامتی بھیجی گئی تھی اور ختم ہو گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج۔ اگر ایسی محدود سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگنی ہے تو اس سے نہ مانگنا بہتر ہے۔ کما صلیتا میں دراصل چونکہ ماضی کا واقعہ ہے، ماضی میں سلامتی شروع ہوئی تھی، اس لیے ماضی کا صیغہ بولا گیا ہے، ورنہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر آ کر ختم ہو گئی، بلکہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام سلامتی کے ساتھ قیامت تک لیا جائے گا، آخرین میں بھی سلامتی سے آپ کو یاد کیا جائے گا۔ بس اس طرح اس درود کا مطلب یہ بنے گا کہ اے خدا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح ہمیشہ جاری رہنے والی سلامتیاں بھیج، جس طرح ابراہیم پر تو نے ہمیشہ جاری رہنے والی سلامتیاں بھیجی تھیں، جس طرح ابراہیم کی نسل میں تو نے بہت عظیم الشان پھل لگائے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں بھی بہت ہی عظیم الشان پھل لگا۔ جس طرح ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد سے تو نے محبت کی، اور ان سب سے محبت کی جو ابراہیم کے پیچھے چلنے والے تھے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد اور ان سب سے محبت فرما جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ بس ان معنوں میں درود شریف میں حضرت ابراہیم کا ذکر ایک اور رنگ بھی اختیار کر لیتا ہے، اور چونکہ ایک ماضی کے محسن کا ذکر ہے، اس لیے نماز کی دعا زمانے میں وسیع تر ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق ماضی سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر آگے چل کر آپ کو اپنے والدین کے لیے بھی دعا سکھا دی گئی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی میں پہلے اولاد کا بتایا، دیکھیں سارے زمانے اکٹھے کر دیے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے خدا مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز پر قائم کر دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے خدا مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو جس طرح روحانی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ذکر کیا گیا، اسی طرح دعا کرنے والے نے اپنے والدین کا بھی ذکر کیا کہ مجھے بھی بخش، میری اولاد کو بھی بخش اور میرے والدین کو بھی۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئندہ نسلوں کا جو تعلق روحانی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس دعا میں ویسا ہی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ ایک تعلق دکھا کر اس کی دعا سکھا دی گئی۔ بس نماز کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ ناممکن ہے کہ ہر نماز میں نماز کا ہر پہلو سے حق ادا ہو۔ اس لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کسی جگہ ٹھہر کر نماز کی لذت حاصل کرنی ہوگی، اور یہ آپ کے مزاج اور حالات کے مطابق ہے۔ ہر لفظ پر اگر آپ ٹھہریں اور اس طرح غور کر کے نماز پڑھیں تو ایک ہی نماز 24 گھنٹے چلتی رہے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مزاج کو ایسا بنایا ہے کہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی خاص مزاج میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کسی خاص مزاج میں نماز پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ ہے اس نے ہی دل تھام لیا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیتا، کبھی درمیان میں آ کے دل اٹکتا ہے، کبھی آخر پر، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں۔ گویا کہ مختلف حالات میں مختلف انسان اپنے مزاج کے مطابق مختلف رنگ میں نماز سے لذت پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اس لیے جو شخص متلاشی ہوگا جب اس کو اپنے مزاج کی چیز کہیں ملے گی وہیں ٹھہر جائے گا اور وہاں وہ زیادہ لطف اٹھائے گا. اور اس طرح کوئی نماز بھی انسان کی ایسی نہیں جو لذتوں اور پھلوں سے خالی رہ جائے. لیکن اگر غفلت کی حالت میں نمازیں ادا کرنی ہیں تو ساری عمر کی نمازیں بھی خالی ہوں گی، خالی برتن ہوں گے، ایسے برتن کہ جب آپ خدا کے حضور یہ پیش کریں گے اور کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو خالی التحیات کے کھوکھلے برتن ہوں گے جن میں نہ الصلوات ہوں گی نہ طیبات ہوں گی. یہ ایک تمسخر ہے، اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور خدا سے بھی دھوکہ کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری عبادات کو اپنے ذکر سے بھر دے، اور ایسے ذکر سے بھر دے کہ جس سے ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ معطر رہیں، ہمارے وجود خدا کی ذات سے لذت پانے والے ہوں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور خدا کی ذات کے رنگ اور اس کی صفات ہماری ذات میں جاری ہونے والی ہوں. یہ وہ نماز ہے جو بالآخر انسان کو خدا نما بنا دیتی ہے. یہ وہ نماز ہے جس کے بعد انسان جتنی دفعہ بھی نماز میں جاتا ہے ہر دفعہ کوئی نیا موتی لے کر نکلتا ہے، نیا گوہر لے کے واپس لوٹتا ہے. کبھی خالی ہاتھ ایسی نمازوں سے انسان واپس نہیں لوٹا. اور جتنا ترقی کرتا ہے اتنا ہی خدا کے رنگ اس پر پہلے سے بڑھ کر چڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اس میں انکسار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ رکوع اور سجود کا اہل ہوتا چلا جاتا ہے، اور تکبر کی بجائے اس میں انکساری بڑھنے لگتی ہے. خدا کرے کہ ہمیں ایسی ہی نمازیں نصیب ہوں، ہمارے بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، موجودہ نسلوں کو بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی.